جو آپ نے پڑھا ہے اب تک یہ سب کرامات کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. اس سے پہلے بھی آپ نے کبوتر کا قصہ پڑھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ کشف و کرامات. تو یہ کرامات کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اس کو خرق عادت بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایسی باتیں جو روزمرہ عادات کے خلاف ہو، ایسی باتیں جو یکایک ظہور میں آتی ہوں، ایسی باتیں جس کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہ بنایا گیا ہو، ایسی باتیں جس کے سیاق سباق نہ ملتے ہوں کہ یہ کہاں سے ہوئی، کیسے ہو گئی، کیسی. اس کو کرامات کہتے ہیں. کشف کی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں سامنے آئیں جس میں دنیاوی علائق اور معاملات اور دنیاوی جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف وہ بات عمل میں آئے. ایک تو دنیاوی کام ہے سارے، ایک کہ دنیا کا اس سے کوئی وہ نہیں ملتا کہ یہ بات کیسے سرزد ہو گئی، کیا ہو گئی. کرامات بھی کہتے ہیں اسے، خرق عادت بھی کہتے ہیں اسے، استدراج بھی کہتے ہیں اسے. کرامت، خرق عادت، استدراج اور معجزہ یہ سارے چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ عملیات کا بھی فرق ہے اور سب سے بڑا فرق طرز فکر اور طرز ذہن کا ہے. مثلا معجزہ ایسے حضرات کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے صادر ہوتا ہے جو اللہ کے فرستادہ بندے ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں. پھر یہی صورت جب کیا کہتے ہیں کسی ولی اللہ سے صادر ہوتی ہے، کسی بزرگ سے صادر ہوتی ہے، تو دراصل یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث علماء سے صادر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے استدراج کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی عملیات کر کے ایسا ذہن حاصل کر لیا جائے، یا یوں کہیے کہ ذہن میں اتنی طاقت ذخیرہ کر لی جائے کہ جو طاقت ابلیس، ذریت ابلیس اور شیطانوں کے ذہن میں کام کرتی ہے، اس کو استدراج بھی کہتے ہیں، اس کو جادو بھی کہتے ہیں، اس کو سفلی بھی کہتے ہیں. یہ بے شمار نام ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. اس کا فرق یہ ہے کہ معجزہ مخصوص ہے پیغمبروں سے، کرامات پیغمبروں کی امت میں جو علماء کرام ہوتے ہیں اور پیغمبروں کی تعلیمات کے حامل ہوتے ہیں، ان سے جب کوئی خرق عادت ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن اگر یہ خرق عادت شیطانوں سے ہو، بد عقیدہ لوگوں سے ہو، تو اس کو استدراج کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، سفلی کہتے ہیں. یہ اس کے نام تو بے شمار ہے. یہ ہے زیادہ تر تو اس کو جادو ہی کہا جاتا ہے، سفلی بھی کہا جاتا ہے. اب یہ تین چیزیں ہو گئیں، معجزہ، کرامات اور استدراج. معجزے کے لیے کوئی مشق نہیں کرنی پڑتی.
معجزے کے لیے کوئی مشق نہیں کرنی پڑتی. یہ من جانب اللہ ایک استعداد ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب فرعون نے شیاطین کو جمع کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دربار میں تشریف لائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو ہوئی، حضور سے فرمایا کہ تم جو تمہیں کرنا ہے تم کرو. تو قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے بانس پھینکے، تو وہ اژدہے بن گئے، رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے. وہ سارے جادوگر تھے، سفلی تھے، ذریت ابلیس تھے، شیطان تھے. انہوں نے وہ علم حاصل کیا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں ماہیت قلب ہو جانا. ماہیت قلب کا مطلب ہے کہ اس کی ماہیت قلب کا مطلب ہے اس کی حیت تبدیل ہو جانا. جیسے رسی سانپ بن گئی، بانس اژدہا بن گیا، شکل تبدیل ہو جانا. یہی چیزیں ماہیت قلب بھی کہتے ہیں، ان کو خرق عادت بھی کہا جاتا ہے انہیں. لیکن خرق عادت کی بھی قسمیں ہیں. ایک خرق عادت جو ہے اس کا تعلق ولایت سے ہے، ایک خرق عادت جو ہے اس کا تعلق ذریت ابلیس سے، شیطان سے. تو یہ تین چیزیں آپ کو سمجھنے کی ہیں: معجزہ، کرامت، استدراج. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پیش آیا اور فرعون نے اپنی مملکت کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا، تو انہوں نے بانس پھینکے، وہ اژدہا بن گئے. انہوں نے سانپ وہ رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. اب اس کے جواب میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو اس کا توڑ ہو سکے، استدراج کا توڑ ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، جلیل القدر پیغمبر، اس بات سے خوفزدہ ہو گئے. یعنی وہ ایسی انہونی بات تھی کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، بانس پھینکی، وہ اژدہا بن گئے. اب اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کر، پریشان بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو. ان اللہ معنا. انہوں نے ان اللہ معنا ہو جائے گا، یہ اپنا عصا پھینک دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد اپنا عصا پھینک دیا اور وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے وہ جتنے سانپ تھے، جتنے اژدہے تھے، ان سب کو نگل لیا. اب دیکھیے قرآن پاک کی ان آیات میں جادو، استدراج، سفلی، جو بھی اس کا نام رکھے، اور معجزے کا فرق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اور وہ اتنی بڑی حقیقت ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا. تو اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جادو ہو گیا، استدراج ہو گیا، سفلی ہو گیا، اور ایک معجزہ ہو گیا. تو معجزہ بھی خلق عادت ہے، کرامت بھی خلق عادت ہے، اور استدراج بھی خلق عادت ہے. لیکن معجزہ وہ خلق عادت ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالی سے ہے. یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے تین چیزوں کا: معجزہ، کرامت اور استدراج. معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت اللہ کے دوستوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور جادو ذریت ابلیس سے ثابت ہوتی ہے، شیطان سے ثابت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت زیادہ غور و فکر کی ہے کہ جادو کے جو نتائج ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے. یہ قانون کی بات ہے. جادو کے نتائج جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے، عارضی ہوتے. دوسری یہ کہ جادو میں کوئی برکت اللہ کی طرف سے بالکل شامل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے. معجزے کو اللہ تعالیٰ نے خود، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بھی معجزے کے اور بھی قصے ہیں. اچھا، جادو کے بھی قصے ہیں. ہاروت و ماروت من کل حدب ینسلون، ہاروت ماروت کا بھی قصہ ہے، وہ پورا قرآن شریف میں کی تفاسیر میں موجود ہے. تو آپ کو زیادہ طوالت نہیں جانا. تین چیزیں ہوتی ہیں: معجزہ، کرامت اور استدراج. معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے، کرامات اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور استدراج شیطان اور ذریت ابلیس سے ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. یا شیطان کی جو تعلیمات حاصل کر لیتے ہیں لوگ، ان سے ہوتی ہے. اس میں آدمی بھی شامل ہے جو جادو سیکھ لیتے ہیں، تو لیکن وہ جنات میں نہیں ہے، وہ جنات نہیں بن جاتے، وہ آدمی ہوتے ہیں، آدم زادی ہوتے ہیں. اب ہم یوں کہیں گے یہ جادو بھی ایک علم ہے جس کو سیکھنے کے مختلف طریقے ہیں. اس میں زیادہ تر جو اعمال و اشغال ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت ہوتے ہیں اور اللہ اور رسول کے خلاف ہوتے ہیں، وہ جادو ہے. اسی لیے جادو جو ہے